اس کو کہتے ہیں تجرید۔ توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ایسی تربیت ہے۔ تو کہتا کیا، اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے، میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، میں بھیجتا ہوں آپ پہ درود، آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے، یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں، اس نے میرے بلندی درجات کی، میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی، تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے، جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اللہ پاک کو قبول ہوا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جائیں گے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کی شفاعت یا مجھے بھی اللہ نے اگر بخش دیا آپ کے صدقے، آپ کی تو فعل دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اگر بخشش کا فیصلہ ہو گیا اور گھس کے میں بھی کہیں آپ کے ساتھ چلا گیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھ لیں، ملاقات ہوگی مجلس دیدار میں، ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ بات ہمیں اس شام کی حضور یاد ہے، یہ کہیں گے انشاءاللہ، یہ بات ہوگی ہماری انشاءاللہ، یہ بات ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے، اس لیے آپ عزم کر لیں اور باقیوں تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ مہینے میں جب یہ محفل ختم الصلاۃ علی النبی آتی ہے، دنیا بھر کے کام کاج چھوڑ کے ڈائریوں پہ لکھ کے رکھ لیا کریں کہ یہاں دل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اوپر بھی لوگ بیٹھے، اس کو مس کرنا ہی نہیں، اس کو مس، چونکہ یہ ایک ہی مجلس ایسی ہے مہینے میں جس میں اپنے لیے کچھ مانگنا ہی نہیں، صرف آقا علیہ السلام کے لیے مانگنا۔ تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں اور اللہ کتنا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔